انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی بیماری کی تشخیص کی بات آتی ہے نا تو ایک خاص قسم کی درستگی یعنی مکمل پریسیژن کی امید کی جاتی ہے، بالکل کسی مشین کی طرح۔ ہاں بالکل، ایک سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ صحیح کہا، یعنی اگر بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایکس رے میں ایک ٹیڑھی سفید لکیر نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے یہ دیکھیے یہاں مسئلہ ہے۔ ایک مکمل دو ٹوک حقیقت ہوتی ہے وہاں۔ اصل میں یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، مطلب ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، یہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے سامنے۔ اور اس وضاحت میں نا ایک عجیب سا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ انسانی ذہن کو ایسی چیزیں پسند ہیں جنہیں دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے، جن کی درجہ بندی کی جا سکے۔ بالکل ایگزیکٹلی ہماری مادی دنیا یعنی یہ فزیکل ورلڈ اسی اصول پر چلتی ہے، لیکن جب بات روحانیت اور اس نادیدہ دنیا کی آتی ہے یعنی ان سین ورلڈ، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں ہمارے مادی پیمانے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں صدیوں پرانے واقعات اور مذہبی تحریریں ایک ایسی مخلوق کا ذکر کرتی ہیں جو اس مادی دنیا کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور انہیں جنات کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام فلمی کہانیوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی پیرالل حقیقت ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہونے کے باوجود اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تجربات کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ اکثر عجیب و غریب واقعات کو یا تو مکمل طور پر وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے چھپے اصولوں کو دریافت ہی نہیں کر پاتے۔ اس مخفی دنیا کے اپنے قوانین ہیں، اپنا ایک مکمل نظام ہے جو انسانی اعمال اور روحانیات کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ کوئی بے ترتیب یا بے مقصد داخل اندازی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس میں کاز اور ایفیکٹ کا ایک پورا فلسفہ موجود ہے۔ یہ سمجھنا سننے والوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ تو آئیے اس مخفی نظام کی تہ تک جاتے ہیں آج کی اس گفتگو میں۔ سب سے پہلے اس مخلوق کی بنیادی ساخت اور سمجھنا ضروری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنات کو دھواں رہت آگ یعنی آگ کی اس لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، ایک پیور انٹینس انرجی فارم۔ صحیح بات ہے، اور ان کی 3 بنیادی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، یعنی جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ اس مادی دنیا کی حدود سے آزاد فاصلے طے کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی فزیکل باؤنڈریز انہیں نہیں روکتی۔ اور باقی 2؟ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور تیسری قسم بالکل عام مسافروں کی طرح ہوتی ہے جو سفر کرتے ہیں، کہیں قیام کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس درجہ بندی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود کتنا ڈائیورس ہے۔ یہ صرف کسی ایک خاص جگہ پر قید نہیں ہے۔ ایک طرف یہ فزیکل باؤنڈریز کو کراس کر سکتے ہیں تو دوسری طرف ان کی ضروریات ہماری مادی دنیا سے منسلک بھی ہیں نا؟ ہاں بالکل، مثال کے طور پر ان کی خوراک کا نظام دیکھ لیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی خوراک میں ہڈیاں اور ان کے جانوروں کے لیے گوبر شامل ہے۔ اب اس کے پیچھے میکانزم کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھنے والا میکانزم نا؟ ایگزیکٹلی۔ جب کسی ہڈی پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس روحانی ڈائمنشن میں وہ ہڈی ان مسلمان جنات کے لیے گوشت سے بھر جاتی ہے۔ واو! لیکن اگر کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کھانا سیدھا ان برے یا کافر جنات کے لیے حلال اور توانائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اصل میں انرجی ٹرانسفر کا ایک روحانی اصول ہے۔ یہ میکانزم واقعی بہت حیران کن ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا عمل دونوں دنیاؤں کی کشمکش کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت پیچیدہ سوال اٹھتا ہے میرے ذہن میں۔ کس حوالے سے؟ اگر جنات آگ سے بنے ہیں تو روحانی اور مذہبی حوالے سے انہیں جہنم کی آگ سے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ یعنی آگ کو آگ سے کیسے جلایا یا سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ بہت کامن سوال ہے، اس پہ لوگ اکثر الجھ جاتے ہیں۔ ہاں، تو جب میں اس پر غور کر رہی تھی تو ایک آسان سی مثال سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے نا؟ صحیح ہے، انسان مٹی سے پیدا ضرور ہوا، لیکن اب اس کا وجود مٹی نہیں رہا، وہ گوشت اور پوست میں ڈھل چکا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تجزیہ ہے آپ کا۔ بنیادی پیدائش اور موجودہ ساخت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صحیح۔ ابتدا میں ان کی تخلیق دھواں رہت آگ سے ہوئی، لیکن اب ان کا وجود اس پورے آگ جیسا نہیں رہا۔ ان کی ساخت ایک مختلف ڈائمنشن اختیار کر چکی ہے۔
اس آگ کی بدلتی ہوئی ساخت کی ایک بہت ٹھوس دلیل ملتی ہے ہمیں تاریخ سے۔ کون سی دلیل؟ اس واقعے سے جہاں خود ابلیس نے حالت نماز میں حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے تھوک کی ٹھنڈک کو انگلیوں کے درمیان باقاعدہ محسوس کیا گیا تھا۔ سوچیں، اگر اس کا وجود اب بھی مکمل طور پر دہکتی ہوئی آگ ہوتا تو اس لمس میں ٹھنڈک کا احساس ہونا ناممکن تھا۔ یہ بات تو ایک بالکل نیا دروازہ کھولتی ہے، یعنی ان کا وجود تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہی چیز ہمیں اگلے اہم پہلو کی طرف لے جاتی ہے، ان کی شکل بدلنے کی صلاحیت۔ شیپ شفٹنگ۔ ہاں، شیپ شفٹنگ، اور ہمارے درمیان ان کا ظاہر ہونا۔ یہ مخلوق انسانوں، جانوروں، خاص طور پر کالے کتوں، سانپ اور یہاں تک کہ ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ اثرات صرف بند کمروں تک محدود نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ تاریخ کے بڑے میدانوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ غزوہ بدر والا واقعہ؟ صحیح پہچانا۔ وہاں شیطان ایک قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہوا۔ میدان جنگ کا وہ منظر تصور کیجئے ذرا، دھول اڑ رہی ہے، تناؤ کا عالم ہے، اور یہ شکل بدلا ہوا وجود لوگوں کو جوش دلا رہا ہے کہ آج انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن پھر اچانک ماحول بدل جاتا ہے۔ ہاں، جیسے ہی اس نے فرشتوں کی فوج کو آسمان سے اترتے دیکھا، اس کی حالت بدل گئی اور وہ فوراً الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ جب لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے چیخ کر کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یعنی ان کی نظریں اس فزیکل دنیا سے آگے فرشتوں کے روحانی نظام کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جی، وہ اس انسین کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ہماری آنکھ کام نہیں کرتی۔ اور اس ظاہری شکل میں ڈھلنے کے نتیجے میں ایک بہت دلچسپ کمزوری بھی سامنے آتی ہے ان کی۔ ابو ہریرہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے اس حوالے سے۔ ہاں، وہ اناج چوری کرنے والا واقعہ۔ صحیح، جہاں ایک جن مسلسل 3 رات تک صدقے کا اناج چوری کرنے آیا۔ ہر رات وہ پکڑا جاتا اور اس کی عاجزی اور منتیں دیکھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن آخری رات جب اسے پکا جکڑ لیا گیا تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے خود ہی تحفظ کا ایک راز بتا دیا۔ یہ بڑا عجیب حصہ ہے اس واقعے کا، ہے نا؟ اس نے سکھایا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے پوری رات کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور کوئی شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حملہ آور خود دفاع کا ہتھیار دے رہا ہے چھٹنے کے لیے۔ اصل میں اس واقعے اور اس جیسے کئی اور حوالوں سے جو بنیادی قانون سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ نادیدہ مخلوق ایک مادی شکل یعنی فزیکل فارم اختیار کرتی ہے تو وہ اپنی روحانی آزادی کھو بیٹھتی ہے۔ ویٹ، یعنی وہ بھی مادی قوانین کے انڈر آ جاتے ہیں؟ مکمل طور پر وہ بالکل مادی دنیا کے اصولوں اور قانونوں کی پابند ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں فزیکل فارم میں پکڑا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے اور چوٹ بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ اوہ، اسی لیے وہ اناج والا جن پکڑا گیا اور بھاگ نہیں سکا۔ بالکل۔ ایک اور واقعہ ہے جہاں عمار بن یاسر پانی بھرنے ایک کنویں پر گئے اور وہاں ان کا سامنا ایک جن سے ہوا جو ایک کالے غلام کی شکل میں تھا اور انہیں پانی لینے سے روک رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ عمار بن یاسر نے اس سے باقاعدہ کشتی لڑی اور اسے زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس مخلوق کی بدبو اتنی شدید اور ناقابل برداشت نہ ہوتی تو وہ اسے وہیں مار دیتے۔ باپ رے، کشتی لڑی! اور اس بدبو کا ذکر کرنا بھی بہت اہم ہے۔ میں سوچ رہی تھی شاید جب آگ کی ساخت رکھنے والی ایک روحانی مخلوق اس کثیف اور بھاری مادی دنیا میں زبردستی داخل ہوتی ہے تو وہ مادی عناصر کو کرپٹ کر دیتی ہے، جس سے ایک شدید تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ پاسبل ہے، ان کا اس دنیا میں آنا ایک ان نیچرل فینومینن تو ہے ہی۔ صحیح، لیکن سوچئے ذرا، اگر فزیکل فارم میں آنا انہیں اتنا کمزور اور ولنریبل بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اصل ہتھیار ڈائریکٹ فزیکل حملے نہیں بلکہ مائنڈ گیمز ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، مائنڈ گیمز اور سائیکولوجیکل وارفیئر۔ اور یہ کشمکش وقتی یا عارضی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے ساتھ پیدائش سے لے کر موت تک جڑی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اسے اس قرین کے تصور سے بہتر کوئی چیز واضح نہیں کرتی۔ بالکل، ان تحریروں میں بڑا واضح کانسیپٹ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 ساتھی مقرر کیے گئے ہیں، ایک جن یعنی شیطان اور ایک فرشتہ۔ ہر انسان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، جن کا کام مسلسل ذہن میں وسوسے ڈالنا، برائی کی طرف راستے آسان کر کے دکھانا اور غلط فیصلوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہے۔ اور فرشتے کا کام، فرشتہ اسے بھلائی، سچائی اور ایمان کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ یہ صرف ایک تصوری بات نہیں،
یہ انسان کے اندر ہر وقت چلنے والی ایک شدید کشمکش ہے۔ جو آوازیں ہمیں اندر سے آتی ہیں۔ ہاں، اور ان فرشتوں میں حفاظت کرنے والے وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو فجر اور عصر کے وقت باقاعدہ اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں، تاکہ انسان کی حفاظت کا نظام مسلسل چلتا رہے۔ جانتے ہیں اس ٹگ آف وار کا تصور عام طور پر ماڈرن زمانے میں ان ہلکے پھلکے فلمی مناظروں کی طرح سمجھا جاتا ہے جہاں کیریکٹر کے ایک کندھے پر ایک چھوٹا سا فرشتہ اور دوسرے پر چھوٹا سا شیطان بیٹھ کر بحث کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کارٹونز میں اکثر دکھاتے ہیں ایسے۔ ہم اسے ایک مزاحیہ تصویر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا وزن بہت بھاری ہے نا؟ یہ ذہن میں اٹھنے والی وہ اچانک خواہشات، وہ بے جا غصے کے ابال اور وہ خود غرضی کے جذبات ہیں جنہیں ہم اکثر اپنی ہی سوچ سمجھ لیتے ہیں۔ اصل ٹریجڈی یہی ہے، ہم اسے اپنی سوچ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا کہ ہماری بری سوچ ہمیشہ ہماری اپنی نہیں ہوتی بلکہ ایک بیرونی اثر کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ روحانیت کا ایک بہت بڑا راز ہے سننے والوں کے لیے۔ اور اس بیرونی اثر یعنی شیطان کو حملہ کرنے کے لیے راستے ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ ہم خود؟ کیسے؟ دیکھیں، اس روحانی نظام میں شیطان کے حاوی ہونے کے 4 بنیادی دروازے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا دروازہ آنکھوں کا بیجا استعمال یا بری نظریں ہیں جو دل میں آگ لگاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا دروازہ فضول اور بے مقصد باتیں کرنا ہے جو انسانی ذہن اور اس کے وقت کو بھٹکا کر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ تیسرا دروازہ زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کر رکھنا ہے۔ اچھا، اوور ایٹنگ بھی اس میں شامل ہے؟ ہاں، اور چوتھا دروازہ برے لوگوں اور خراب ماحول کی صحبت ہے۔ یہ چاروں عوامل انسان کی روحانی ڈھال کو کمزور کرتے ہیں اور اس بیرونی دشمن کو ذہن پر قبضہ کرنے کا راستہ دیتے ہیں۔ یہ جو زیادہ کھانے والا نسخہ ہے نا، اس کے اثرات کو ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں بہت۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے تو جسم کی ساری توانائی صرف اس خوراک کو ہضم کرنے میں لگ جاتی ہے۔ ایک عجیب سی سستی چھا جاتی ہے، ذہن تھک جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مان پڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ اسے عام زبان میں خوراک کے بوجھ سے آنے والی سستی کہتے ہیں ہم۔ اور روحانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سستی ہی وہ واحد حالت ہے جس میں انسان عبادت سے دور ہوتا ہے اور گناہ یا بے خیالی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ پیٹ کا بھرا ہونا نہ صرف جسم کو بھاری کرتا ہے بلکہ روح کو بھی زمین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ واو، جسم اور روح کا تعلق؟ یہی سبب ہے کہ تاریخ میں اور روحانی تجربات میں ریاضت اور ضبط نفس کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ فاسٹنگ، روزہ رکھنا، کم کھانا، تاکہ وہ دروازے بند ہو سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان بھوک، پیاس اور اپنی نگاہوں پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے تو وہ دراصل ان کمزوریوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے جن کے ذریعے اس پر روحانی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف سیلف کنٹرول کی مشق نہیں ہے، یہ باقاعدہ روحانی سیلف ڈیفنس کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر سیلف ڈیفنس اور روحانی ڈھال کی بات ہو ہی رہی ہے تو اب ہمیں اس پہلو پر گہری نظر ڈالنی چاہیے کہ اس مسلسل اور چھپے ہوئے حملے سے بچا کیسے جائے۔ یعنی ایک عام انسان جو اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے اس میں؟ دفاع اور تحفظ کے لیے جو نسخے سکھائے گئے ہیں وہ روحانی ڈھال کا کام کرتے ہیں اور انہیں عام زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، جیسے آیت الکرسی کی تلاوت کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا پڑھنا شامل ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ کی آواز اور اس کے کلمات میں ایسی تاثیر بیان کی گئی ہے کہ وہ اس جگہ کی آب و ہوا کو شیطانی مخلوق کے لیے ناقابل برداشت بنا دیتی ہے اور وہ اس گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک اور چیز میں نے پڑھی تھی اس بارے میں، وضو کی اہمیت۔ اسے بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وضو صرف فزیکل جسم کو دھونا نہیں، یہ غصے اور وسوسوں کی آگ کو بجھانے کا روحانی پانی ہے۔ بالکل صحیح۔ وضو کے اصول کے پیچھے وہ لاجک کمال ہے کہ غصہ آگ ہے، شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے۔ جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے تو اس کی روحانی ڈھال بالکل ٹوٹ چکی ہوتی ہے اس وقت۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے۔ اور اس وقت وضو کرنے سے وہ جسم پر پڑنے والا ٹھنڈا پانی اس روحانی شارٹ سرکٹ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں،
تحفظ صرف ذات کی حدود تک تو نہیں نا، گھر کے ماحول کو صاف رکھنا بھی تو اتنا ہی اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت عجیب قانون موجود ہے ان حوالوں میں کہ گھروں میں اگر جنات کی موجودگی کا احساس ہو تو ان پر فوراً حملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 دن کا وارننگ پیریڈ دینا ضروری ہے انہیں۔ ہاں، یہ بڑا سخت اصول ہے۔ اس کی تہ میں وہ انصاری نوجوان کا واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ وہ ایک نیا شادی شدہ انصاری نوجوان تھا جو کسی غزوے کے دوران اچانک چھٹی لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی نئی بیوی گھر کے دروازے پر باہر کھڑی ہے اکیلے۔ اچھا، تو غصے میں آ گیا ہوگا۔ بالکل، ایک غیرت مند شوہر کے طور پر اسے شدید غصہ آتا ہے اور وہ نیزہ تان لیتا ہے اس پر۔ لیکن بیوی اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے اندر جا کر دیکھو کہ مجھے باہر آنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے۔ او میرے خدا، پھر کیا ہوا؟ جب وہ نوجوان اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کے بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ غصے اور جذبات میں آ کر وہ نوجوان فوراً اپنے نیزے سے اس سانپ پر حملہ کر دیتا ہے، بغیر کسی وارننگ کے۔ اس کی وہ حالت سمجھی جا سکتی ہے ویسے۔ بستر پر ایک خطرناک مخلوق کو دیکھ کر کسی کو بھی یہی خیال آئے گا کہ اسے فوراً ختم کر دیا جائے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ انتہائی دردناک اور حیران کن تھا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی سانپ پر نیزہ مارا، سانپ نے بھی اسی لمحے پلٹ کر وار کیا۔ وہ سانپ بھی مرا گیا اور اس نیزے کی دھار کے ساتھ ہی وہ نوجوان بھی وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ عجیب بات ہے۔ کسی کو نہیں پتا چلا کہ پہلے کس کی جان گئی، سانپ کی یا نوجوان کی۔ اس واقعے سے یہ اصول سمجھایا گیا کہ ہر نظر آنے والی چیز کو جانور سمجھ کر بغیر وارننگ کیے مارنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنات میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور ان کو بھی اس زمین پر رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی زمین دونوں کی ہے۔ اگر کوئی انسان ان پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرے گا تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے 3 دن انہیں وہاں سے چلے جانے کا درس دینا، ان کی حدود کا احترام کرنا ہے باقاعدہ۔ یہ آپس کی باؤنڈری اور احترام کی بہت واضح مثال ملی ہمیں اس سے۔ لیکن گھر کے محافظوں یعنی فرشتوں کو وہاں ٹھہرنے کے لیے بھی ایک مخصوص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ گھروں میں کتوں کا ہونا یا جانداروں کی مورتیاں اور تصویروں کا ہونا فرشتوں کے داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہاں، اور اس کی وجہ بڑی لاجیکل ہے اگر روحانی پیمانے سے دیکھا جائے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، فرشتے پورے نورانی مخلوق ہیں اور ان کی آمد کے لیے ایک خاص روحانی فریکوینسی اور طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتوں کا مخصوص لعاب اور ایسی مورتیاں جو صرف دکھاوے یا خدا کی تخلیق کی نقل کے طور پر رکھی جائیں، وہ اس روحانی ماحول میں ایک کثیف یعنی ہیوی اور امپیور انرجی پیدا کرتی ہیں، جس سے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جہاں فرشتہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کے لیے راستہ ویسے ہی کھل جاتا ہے۔ اور اس ظاہری گھر کے ساتھ ساتھ جو اصل گھر صاف ہونا چاہیے وہ انسانی دل ہے نا۔ ان تحریروں میں دل کی 3 بنیادی اقسام کا ذکر ملتا ہے، مجھے یاد ہے۔ پہلا، تاریک دل، جو بالکل اندھیرا اور سخت ہے، جس میں بھلائی کی کوئی روشنی نہیں اور یہ مکمل طور پر شیطان کا آرام گاہ بن چکا ہے۔ اور دوسرا، وہ دل جو ایمان اور گناہ کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ کبھی روحانیت اس پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی دنیا کے وسوسے۔ یہ دل سب سے زیادہ کشمکش کا شکار رہتا ہے عام لوگوں کا۔ اور تیسرا ہے نورانی دل، جو بالکل صاف، شفاف اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایسے دل پر شیطانی خیالات بالکل ویسے ہی پھسل جاتے ہیں جیسے شیشے کی سطح سے پانی کے قطرے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دل کو اس شفاف اور نورانی حالت تک لایا کیسے جائے؟ اس کثیف دنیا کے بوجھ کو دل سے ہٹانے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے آخر؟ اس کا سب سے اہم اور بنیادی نسخہ ذکر ہے، یعنی اللہ کی مسلسل یاد اور ذکر۔ اسے سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت مناسب مثال دی جاتی ہے۔ اچھا، بتائیں۔ کہ انسانی دل ایک دھات یعنی میٹل کی طرح ہے۔ جب میٹل ہوا، نمی اور کچرے کے اثر میں آتا ہے تو اس پر زنگ لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے اور وقت کے ساتھ گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ، وسوسے اور برے خیالات انسانی دل پر بالکل اس زنگ کی طرح بیٹھتے ہیں۔ اوہ اچھا، تو ذکر کیا کرتا ہے؟ اگر دل کا علاج نہ کیا جائے تو وہ زنگ اسے بے حس کر دیتا ہے۔ ذکر اس زنگ کے لیے پالش کا کام کرتا ہے۔
جو دل ہمیشہ ذکر میں مسلسل مصروف رہتا ہے وہ اتنا صاف اور روشن ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کے قریب آنے سے پہلے ہی اس روشنی اور حدت سے جل جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہر میٹل کو چمکانے کے لیے ایک مخصوص پالش اور وقت لگتا ہے، ویسے ہی روحانیت میں ذکر دل کی فریکوینسی کو سیدھا ڈیوائن لائٹ کے ساتھ الائن کر دیتا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، لیکن یہاں ایک حقیقی دنیا کا مسئلہ سامنے آتا ہے میرے۔ ایک چھوٹا سا پش بیک ہے میرا اس جگہ۔ ہاں پوچھیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو مسلسل تکلیف رہنے لگے، اس کا دل گھبراتا ہو، عجیب و غریب خیالات آتے ہوں یا وہ عجیب حرکتیں کرتا ہو، تو عام انسان اس باریک لائن کو کیسے کراس کرے؟ یعنی کیسے پتا چلے کہ یہ مسئلہ روحانی یا شیطانی اثر کا ہے یا پھر یہ ایک نفسیاتی اور سائیکولوجیکل بیماری ہے؟ یہ اس ساری گفتگو کا سب سے پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے، یقین کریں، کیونکہ علامات دونوں صورتوں میں برابر نظر آ سکتی ہیں لوگوں کو۔ ہاں، کیونکہ روحانی اثر میں بھی تو عجیب حرکتیں ہوتی ہیں نا۔ جی، نادیدہ دنیا کے اثر میں اکثر شدید بے ہوشی، بے ساختہ عجیب آوازیں نکالنا اور مسلسل خوفناک خواب آنا شامل بتائے گئے ہیں۔ دوسری طرف اگر کسی برے عمل یعنی جادو کی نشانیاں دیکھی جائیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں بغیر کسی واضح اور منطقی وجہ کے شوہر یا بیوی کے درمیان شدید نفرت پیدا ہو جانا، گھر آتے ہی اچانک سینہ بھاری ہونا اور چڑچڑاپن اور بھوک کا بالکل اچانک ختم ہو جانا شامل ہیں۔ صحیح۔ اور جب ایسے مسائل کا علاج کرنے کی باری آتی ہے تو اس بات پر سخت زور دیا گیا ہے کہ جو شخص رقیہ کرے یعنی قرآنی آیات کے ذریعے علاج کرے، اس کی اپنی ایمانی اور روحانی حالت انتہائی مضبوط ہونی چاہیے اور کسی بھی قسم کے شرک یا کلمات کا سہارا ہرگز نہ لیا جائے۔ لیکن دیکھیں، میرا پش بیک یہی ہے جسے ہمیں ماڈرن سائنس کے آئینے میں ضرور دیکھنا چاہیے نا۔ اگر ہم اس بے ہوش ہونے، عجیب آوازیں سننے، اچانک موڈ بدلنے اور ڈپریشن میں چلے جانے جیسی علامات کو دیکھیں تو یہ عام طور پر کلینکل سائیکالوجی میں سکیزوفرینیا، سیویئر ڈپریشن یا بائیپولر ڈس آرڈر کی واضح نشانیاں ہیں۔ بالکل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ان ذہنی اور نفسیاتی امراض کو، جنہیں صحیح تھراپی، کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن کی اشد ضرورت ہوتی ہے، محض جنات کا اثر سمجھ کر ڈاکٹروں کے بجائے ان فیک ہیلرز کے پاس بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ہم علاج کے بجائے جہالت کی طرف نہیں جا رہے ایسے؟ دیکھیں، اس تحفظ میں بالکل وزن ہے اور یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں اکثر یہی اوور لیپ اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے جو نقصان کا سبب بنتا ہے آخر میں۔ لیکن تحریریں خود اس فرق کو اہمیت دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ شریعت اور مذہب ہرگز اس حقیقت کو رد نہیں کرتے کہ انسانی ذہن اور جسم بیمار ہو سکتے ہیں اور ان کا طبی علاج فرض ہے۔ اصل درس اس بیلنس کو قائم رکھنے کا ہے نا۔ اچھا، یعنی دونوں چیزوں کو ماننا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر کوئی کیمیکل امبیلنس یا ذہنی الجھن ہے تو مادی دنیا کے رولز کے مطابق دوائی اور ماہر نفسیات سے رجوع کرنا سنت بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی۔ اور اگر روحانی مسئلہ ہے تو طہارت اور عبادت اس کی میڈیسن ہے۔ دونوں صورتوں میں شفا پر توکل لازمی ہے۔ صحیح اپروچ یہی ہے جہاں میڈیسن اور روحانی صفائی دونوں ایک ساتھ چلیں، بغیر کسی ٹھیکیدار یا وہم کا شکار ہوئے۔ بالکل۔ یہ بیلنس ہی اصل راز ہے اور یہی ہماری اس پوری گہری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ جتنی بھی آج ہم نے بات کی، ان صدیوں پرانے تجربات اور روحانی قوانین کا احاطہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ ہر پرچھائی سے ڈرنے لگیں یا روزمرہ زندگی میں وہمی بن جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تجویز کرنا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں احتیاط، طہارت اور ضبط نفس کا پیمانہ دریافت کرے۔ اس تجربے اور نظام کی دانش یہی سکھاتی ہے کہ انسان اپنے غصے کی آگ پر قابو پانا سیکھے، اپنی صحبت کو پاکیزہ رکھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور دل دونوں کو روشن رکھنے کی عادت ڈالے۔ یہ کسی خوف کے تحت نہیں ہے، تو پھر کس کے تحت ہے؟ یہ ایک بیدار اور مکمل کانشس زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اصل میں جس شخص کا اندرونی قلعہ مضبوط ہے نا، بیرونی نادیدہ دنیا کی ہلچل اس کی روح کا سکون کبھی نہیں چھین سکتی۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ اور اس ساری حقیقت کو سمجھنے کے بعد نا، ایک آخری فکر انگیز سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، وہ بڑا ہی دلچسپ ہے سننے والوں کے لیے۔ آج کل کے اس عظیم اور تیز رفتار شہری زمانے میں ہم سب لونلینس یعنی اکیلے پن کی شکایت کرتے ہیں اکثر۔ ہر دوسرا شخص اکیلے پن کا شکار ہے آج کل۔ ہاں، اکثر لگتا ہے کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہمیں۔ لیکن اگر ہم ان روحانی اصولوں کی اس پیرالل دنیا کو مان لیں
جہاں ہمارے ساتھ ہر وقت محافظ فرشتے کھڑے ہیں، جہاں ہمارا ہر عمل، ہر جذبہ دیکھا جا رہا ہے، تو کیا ہماری زندگی میں ایبسلیوٹ پرائیویسی جیسا کوئی تصور باقی رہ جاتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاید یہ نگرانی، یہ روحانی ساتھ کا احساس ہی اس ماڈرن اکیلے پن کا سب سے بڑا علاج بن جائے آج کے دور میں۔ آپ وجودی طور پر حقیقت میں کبھی اکیلے تھے ہی نہیں۔ جس طرح شروع میں اس ایکس رے مشین کا ذکر آیا تھا نا، ہماری مادی آنکھیں بھلے اس چھپے ہوئے نظام کی تصویر نہ نکال سکیں، لیکن اس کا وجود اور اس کی سچائی اتنی ہی ٹھوس ہے جتنی اس مادی جسم کی۔ فرق صرف دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والے دل کا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔